بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو مجھے ہمیشہ جھنجھوڑتا رہا ہے، نہ فقط مجھے جھنجھوڑتا ہے مگر ہر صاحب علم و دانش اور علم و اکابر اور باشعور انسان کو یہ سوال جھنجھوڑتا رہا ہے اور قیامت تک جھنجھوڑتا رہے گا۔ یہ سوال نہیں، ایک مسلسل اضطراب ہے، ایک جستجو ہے، ایک کشمکش ہے۔ وہ الفاظ جو کسی بھی زبان سے نکلتے ہیں تو جس زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں اس شخصیت کی اپنی ایک حیثیت اور اپنا قد اور قامت ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ اثرات چھوڑتا ہے۔ وہ الفاظ جس زبان سے نکلے جو ایک جھنجھوڑتا ہوا سوال بن گیا، اور وہ سوال ایک ایسا دل ہلانے والا، بلکہ میں یہ کہوں کہ زمین و آسمان کے تنابوں کو سے ٹکراتے ہوئے ان الفاظ نے تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں اور کس کے ہیں؟ وہ الفاظ کسی معمولی شخصیت کے نہیں ہیں۔ وہ جو دو لفظ ہیں وہ اس شخصیت کے ہیں جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ مشیت الہی ہیں۔ جو لفظ ان کی زبان سے صداقت کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ سب سے پہلے سوچنا یہ ہے کہ وہ لفظ کون سے تھے جنہوں نے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ وہ لفظ یہ ہے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ دو جملے نہیں ہے، دو لفظ نہیں ہے، یہ اس زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں جس کو نبی مرسل نے صدیقہ کہا ہے، جس کو بضعت منی کہا ہے۔ بضعت منی، میرا جز، میرا جگر، اس کے لیے کہا ہے جسے سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا معیار، جس کی صداقت کا دلیل اور بلندی یہ ہے کہ ہم سندھی میں اس کو سچی سائن، سچی سگوری، یعنی سندھ کے جو لوگ ہیں وہ سچی سگوری کا سے اپنے منتیں اس کی توسل سے مانگ کے اور تبرکات بانٹتے ہیں۔ اتنی صداقت کا دلیل۔ تو سوال یہ ہے کہ صداقت کے اس بلندی کے معیار پر ہونے والی شخصیت کو آخرکار اس درد و کرب میں یہ جملہ ایک بڑی دربار میں یہ بولنے کا کی نوبت کیوں آئی کہ وہ یہ کہے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بس یہ جملے ہیں، یہ دعوت فکر ہے، یہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مجھے تاریخ سے یہ طالب علم جو ہے ان سے پوچھنے کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ ہم تاریخ کے جو اوراق ہیں ان میں ارک ریزی کر کے اور اندر جا کے عمیق گہرائی میں جا کے یہ پوچھیں
کہ یہ بی بی جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، اس کی عظمت کا یہ سب سے بڑا مثال ہے کہ صادق اور امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے پر جا کے جب تک درود میں پڑھیں تب تک ان کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور جب تک شام کو ان کے دروازے پر جا کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ نہ کہیں تب تک ان کی شام نہیں ہوتی تھی۔ اس بی بی کو، اس صادق اور امین بی بی کو جو خود صدیقہ عالمہ ہے، وہ مسلمانوں کے دربار میں جہاں پر اسلام کے بڑے عظیم انسان اصحاب رسول ان کی موجودگی میں ان کو یہ وضاحت کرنی پڑے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کا کلیم کیا تھا؟ اس کی مدعا کیا تھا اس کا؟ یہ تاریخ جانے، تاریخ کے اوراق جانے، تاریخ کے طالب علم جانے۔ میرا آج کا موضوع فقط یہ سوال ہے کہ اس بی بی کو روتے ہوئے، سندیں دکھاتے ہوئے، قرآن کی آیتوں کے انبار لگاتے ہوئے بھی ضرورت پڑی کہ پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہی جو دو لفظ ہیں یہ روداد کربلا کی بنیاد بنی۔ تاریخ کربلا اسی دن لکھی گئی جس دن بی بی نے کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور پھر اسی بی بی کے گھر کو مدینے میں جلایا گیا، اور اسی کا تسلسل ہے کہ کربلا میں اس کی دختر زینب کبریٰ کے کپڑے کے گھر کو بھی جلایا گیا۔ یہی دو لفظ ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اسی کا تسلسل ہے کہ اسی کے بیٹوں کو، اسی کی اولاد کو تہ تہ کیا گیا، خون میں غلطان کیا گیا، اور پھر کربلا ہو، کوفہ ہو، شام ہو، کاظمین ہو، یا مسلسل زندان ہو اور زندانوں میں زہر آلود جنازے نکلے ہوں، یہ سب اسی کی اولاد کے ہیں، اسی فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے۔ اور یہ تاریخ کی جو رقم کی گئی، جو آگے چل کر بنو امیہ اور بنو عباسیہ اور آج تک ان کے نام لیواؤں کا خون جو بہہ رہا ہے، ان کی بنیاد اس دن رکھی گئی جب محمد کی بیٹی بری دربار میں، وہ دربار جس میں محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں وہ آئیں تو انبیاء کا سردار ان کے احترام میں کھڑا ہو جائے، اسی دربار میں ان کے جانے کے بعد اگر ان کو یہ کہنا پڑے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، تو یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال فقط آج کا نہیں ہے، یہ 1400 صدیوں سے سوال ہے، جو آج تک یہ سوال ہی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، اور یہ سوال قیامت تک ہر انداز سے آتا رہے گا جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا کہ وہ کون تھے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن تاریخ کے طالب علم کو کھوج لگانی پڑے گی، تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا۔ فقط ایک سوال کا جواب جو تاریخ انسانیت مانگتی رہے گی کہ ایک انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کے علمبردار بی بی نے ایک علم بلند کیا تھا، اور یہی سوال کیا تھا جب اسے حق نہیں مل رہا تھا۔ وہ صدیقہ تھی، وہ عیسائیوں کے سامنے مباہلے کے میدان میں جب گئی تو صداقت کا علمبردار بن کے محمد مصطفیٰ کی وکیل بن کر گئی تھی، اور عیسائیوں نے اس کی صداقت کو دیکھتے ہوئے ہار مان لی تھی۔ وہ اپنے ہی مسلمانوں کے دربار میں یہ کہہ رہی ہے خدا کی قسم
میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا دلیل وزندار ہے، مگر پھر بھی وہ واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ بس یہی سوال ہے مسلمانوں کی تاریخ سے، انسانیت سے، اہل علم سے، اہل عدالت سے، پوری دنیا کی عدالتوں سے، کہ ایک عورت اپنے بابا کی وفات کے بعد اسی دربار میں یہی ایک سوال لے کر گئی اور اس سے یہی جملہ کہہ کے واپس آئی کہ خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں بول رہی۔